السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ شمائل النبی کی آج ہماری چوتھی کلاس ہے، کلاس نمبر 4، جس کے پہلے جو پچھلی کلاس ہماری ہوئی تھی آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کون سی استعمال کرتے تھے، کھانے میں کیا کیا پسند کرتے تھے، ان چیزوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب آج اس کے آگے کا ذکر ہے جس میں کچھ الگ الگ ٹاپکس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ الگ الگ باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی کا پیالہ، وہ پیالہ جس سے آپ پانی کے لیے، دودھ کے لیے، شربت وغیرہ پینے کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ پیالہ کیسا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالے یا باؤل کو یوز کیا کرتے تھے وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کے اوپر لوہے کی پرت لگی ہوئی تھی۔ لکڑی کا یہ پیالہ تھا، اس کے اوپر لوہے کی ایک پرت چڑھی ہوئی تھی، اس کو آپ پانی کے لیے استعمال کرتے، دودھ کے لیے استعمال کرتے، مشروبات کوئی بھی پینے کی چیز کے لیے اس کو استعمال کیا کرتے تھے، جس کا تذکرہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5638 کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا، آپ اس پیالے کو مشروبات کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ پیالہ جب ایک مرتبہ ٹوٹ گیا تھا تو آپ نے چاندی کے تار سے اس کو دوبارہ، یعنی بیچ کے حصے کو چاندی کے تار سے دوبارہ جڑوا لیا تھا اور اس کے بعد بھی آپ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد فروٹس کا تذکرہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے یا آپ نے استعمال کیے فروٹس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی قسم کے فروٹس کو پسند کیا کرتے تھے، پر چونکہ اس دور کے اندر اتنی زیادہ ترقی تو تھی نہیں کہ سارے وہ فروٹ جو آج ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ وہاں بھی پہنچتے ہوں، پر الحمدللہ جتنے بھی وہاں پر فروٹ ملا کرتے تھے، موجود تھے، آس پاس سے آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبھی چیزوں کو کھایا کرتے تھے۔ آپ کھانے کے اندر بہت زیادہ اعتراض نہیں کرتے تھے، یہ پسند یہ نہیں پسند، جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے الحمدللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ اس چیز کو استعمال کرتے، کھا لیا کرتے تھے۔ اگر میں فروٹ کی بات کروں تو فروٹ کے تذکرے کے اندر محدثین نے ککڑی کو بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ککڑی کھانا بہت پسند تھا، آپ ککڑی کا استعمال کرتے تھے، موٹی ککڑی جو وہاں پر چلا کرتی تھی، اپنے یہاں تو بہرحال کئی طرح کی ککڑیاں آتی ہے، پر آپ ککڑی پسند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کو رطب کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ رطب یعنی گیلی جو کھجور آتی ہے، گیلی کھجور کے ساتھ ککڑی کھایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1616 کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی نے خربوزہ بھی کھایا، خربوزہ آپ نے پسند کیا، تربوز آپ نے پسند کیا، پر جو فروٹ وہاں پر اس وقت مل جایا کرتے تھے آسانی کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فروٹس کو اپنی غذا کے اندر استعمال کیا کرتے تھے۔ تو آپ سے فروٹس کا جو تذکرہ جہاں تک میں نے سرچ کیا اور مجھے ملا تو ککڑی کا ذکر آتا ہے، رطب کھجور کے ساتھ کھاتے تھے، تربوز کھاتے تھے اور خربوز کھاتے تھے۔ ان کا تذکرہ مجھے جہاں تک ملا، میں نے ان 3 فروٹس کا تذکرہ پڑھا ہے، ممکن ہے اور بھی فروٹس رہے ہوں پر مجھے تذکرہ نہیں ملا، مجھے جتنا ملا میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تربوز کا تذکرہ بھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1843 کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال کرتے تھے، پر یقیناً آپ قرآن کو اگر پڑھیں تو قرآن کے اندر رمان کا ذکر ہے، انار کا ذکر ہے، اور بھی کئی فروٹس کا ذکر ہے، تو یقیناً وہ پائے جاتے ہوں گے، استعمال کیے ہوں گے، تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ فروٹس وہاں پر پائے جاتے تھے۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کھانے کا ذکر مجھے ملا وہ ان 3 فروٹس کا ملا، پر یقیناً وہاں رمان بھی موجود تھا، انار موجود تھا، وہ بھی آپ نے استعمال کیا ہوگا، میں نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استعمال کرتے تھے، اور خاص طور پر جو ککڑی کا استعمال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے جب آپ کا نکاح ہوا وہ کہتی ہیں کہ میں بہت دبلی تھی، تو عرب کی ایک عادت تھی
کہ جب کسی کو طاقتور، تندرست اور موٹا بنانا ہوتا ہے تو وہ لوگ کھجور کا ککڑی کو ایک ساتھ کھاتے ہیں، یعنی کھجور ککڑی ایسے ایک ساتھ کھاتے ہیں. اور عرب کے اندر یہ چیز تھی کہ اگر یہ دونوں کو کوئی ایک ساتھ کھائے گا تو موٹا ہو جائے گا، صحت اچھی ہو جائے گی، تو دبلے لوگوں کو کھلایا جاتا تھا. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی پسند کرتے تھے، ایک ساتھ دونوں کو کھایا کرتے تھے. اور عرب کے اندر آپ دیکھیں گے تو آج بھی ایک عادت ہے کہ وہ رطب کھجور کو کئی چیزوں کے ساتھ کھاتے ہیں، پنیر کے ساتھ کھاتے ہیں، ملائی کے ساتھ کھاتے ہیں، کئی چیزوں کے ساتھ وہ لوگ رطب کھجور کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ عرب کے اندر دستور ہے، عرب کے اندر عام رواج ہے، وہ لوگ کھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی رطب کھجور کو استعمال کیا کرتے تھے. اور اگر فروٹس اور ڈرائی فروٹس کو ملا دیا جائے تو یہ کھجور بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی نے ہر طرح کی کھجوروں کو کھایا، کھجور کھانے کا حکم دیا. کچھ اسپیشل کھجوروں کی تو فضیلتیں بھی بتائی کہ جیسے آپ نے عجوا کھجور کے بارے میں کہا کہ اگر صحیح بخاری ہی کی روایت ہے کہ اگر کوئی انسان صبح کے وقت 7 عجوا کھجور کھا لے تو اس دن نہ اس پر جادو اثر کرے گا نہ زہر اثر کرے گا. صحیح روایت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور تو کھائی، اور کھجور تو وہاں کا عام کھانا تھا، استعمال کرتے ہی تھے لوگ. تو یہ کچھ چیزیں جو فروٹس اور ڈرائی فروٹس کے اندر اس وقت ملتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی. اب مشروبات، ڈرنکس جو آپ استعمال کرتے تھے، پینے کی چیزیں. مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے کہ احب الشراب الی رسول اللہ الحلوب البارد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پینے میں وہ چیز پسند تھی جو ٹھنڈی اور میٹھی ہوتی تھی. اس کو آپ شربت بول سکتے ہیں. اب شربت کئی قسم کا ہو سکتا ہے، وہاں جو چلتا ہوگا وہ ان کا شربت ہوگا. آج بھی شربتوں کا استعمال ہوتا ہے. شربت فروٹ سے بھی بنتے تھے، شربت پھلوں سے، جو پھل آتے ہیں ان سے بھی بنتے تھے، اور پھولوں سے بھی بنتے تھے. کئی پھولوں کا عرق جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا شربت بنانے کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ٹھنڈی اور میٹھی چیز پسند تھی، یعنی میٹھا کھانے میں بھی پسند کرتے تھے آپ اور میٹھا پینے میں بھی پسند کرتے تھے آپ. کہ آپ کو سب سے زیادہ اگر کوئی پینے کی چیز اچھی لگتی تھی تو وہ تھی ٹھنڈی اور میٹھی، کہ میٹھا اور ٹھنڈا جو ملتا آپ پسند کرتے تھے. کئی کنویں ایسے تھے عرب کے اندر کہ جن کا پانی میٹھا ہوتا تھا یا ٹھنڈا ہوتا تھا، اللہ کے نبی وہاں کا پانی پیا کرتے تھے. کئی باغات ایسے تھے جہاں کا پانی ٹھنڈا ہوتا تھا، آپ اس باغ کا پانی پیا کرتے تھے کیونکہ آپ کو ٹھنڈا اور میٹھا بہت پسند تھا. پینے میں آپ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند تھی وہ تھا دودھ اور شہد. شہد کو لوگوں نے کھانے میں بھی ذکر کیا اور پینے میں بھی ذکر کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پینے میں پسند اگر کوئی چیز تھی تو وہ تھا دودھ اور شربت. یہاں تک کہ اگر آپ کو دودھ پیش کیا جاتا تو کبھی آپ دودھ کو ریٹرن بھی نہیں کرتے تھے، یعنی آپ اس کو واپس نہیں لوٹاتے تھے. دودھ اگر کوئی بھی آپ کو پیش کرتا یہ لیجئے دودھ تو آپ پی لیتے تھے، دودھ کو منع نہیں کرتے تھے. آپ دودھ آپ کو پینا بہت پسند تھا، شہد پسند تھا. اور آج ہمارے یہاں آپ دیکھیے نوجوان نسلوں کے اندر دودھ کے نام پر لوگ کیسے ناک منہ بناتے ہیں، پسند ہی نہیں آتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کہا ہے کہ اس کے اندر شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا ڈالی ہے، اللہ رب العالمین نے اسے شفا بتایا ہے. آج ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں کہ دودھ کے اندر فائدے ہیں، تو ڈاکٹرز کی مان لو یا اللہ کے نبی کی مانو، اور ہمیں تو یقیناً اللہ کے نبی کی زیادہ ماننی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا استعمال کرتے تھے. آپ کو واقعہ بھی میں نے بتایا کہ معراج میں بھی آپ کو دودھ اور شراب دی گئی تو آپ نے دودھ کو اختیار کیا. اور جبریل امین نے کہا کہ دودھ فطرت ہے، دودھ پینا فطرت والی چیز ہے، آپ نے فطرت کو قبول کیا تھا. تو دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے اور آپ کو پسند تھا. اب پینے کا آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ تو آپ ہر چیز کو ہمیشہ بیٹھ کر اللہ کا نام لیتے، پھر 3 سانس کے اندر کوئی بھی چیز پیتے اور سانس برتن کے باہر لیتے. یعنی جیسے آج ہم لوگ کرتے ہیں نا، بھاگتے پھرتے آئے وہیں سانس لے لی اور پی لیا. اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اور ڈاکٹر سے آج اس کے نقصان بتاتے ہیں کہ آپ اگر ایک ساتھ پی بھی رہے ہیں، سانس بھی لے رہے ہیں، تو آپ کی سانس کی نلی میں بھی چیز جا سکتی ہے، آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. کھڑے ہو کے پینے کے بھی کئی نقصان ڈاکٹرز بتاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ تھی کہ آپ بیٹھ کر پیتے، اللہ کا نام لے کر پیتے، 3 سانس میں پیتے اور سانس باہر لیتے. یعنی برتن میں سانس نہیں لیتے، سانس باہر چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. پر اگر کوئی مجبوری ہو آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں. کھڑے ہو کر پینے کو ہم یہ نہیں بول سکتے ڈائریکٹ کہ حرام بول دیں، پی سکتے ہیں. پر اللہ کے نبی کی عادت، آپ کی عام عادت، آپ کے پینے کا ادب یہ تھا کہ آپ کے بیٹھ کر پیتے تھے اور بیٹھ کر پینے کا حکم دیتے تھے. پر کوئی مجبوری والی بات ہو تو آپ کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ مختصر سا مشروبات کا تذکرہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے کی چیزیں پسند کرتے تھے اور پینے کا طریقہ کیا تھا. اب یہ ساری چیزیں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تاکہ ہم بھی ان کو اپنائیں انشاءاللہ. یہی تو ہمارا مقصد ہے پڑھنے کا. اب اس کے بعد خوشبو،
فریگرنس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی. آپ نے جمعہ کے موقع پر، عید کے موقع پر بار بار حدیثوں کے اندر، حدیث کی اگر آپ کتابیں کھولیں گے تو جمعہ کے باب میں، عید کے باب میں آپ کو ڈھیروں روایتیں مل جائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ آدمی غسل کرے، اچھا کپڑا پہنے اور عطر کا استعمال کرے. عطر کو استعمال کرے. اب عطر بھی کئی چیزوں سے بنتا تھا، وہاں پر بھی پھولوں سے تو بنتا ہی تھا، پر وہاں پر زیادہ تر عطر باہر سے آیا کرتا تھا. جیسے اللہ کے نبی کو عود پسند تھا، مشک پسند تھا، عنبر پسند تھا. یہ کچھ عطر ہیں جن کا تذکرہ بعض مورخین نے کیا ہے، بعض محدثین نے کیا ہے کہ آپ وسلم کو پسند تھا اور عرب کے اندر چلا کرتا تھا. پر ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اتنے زیادہ سازگار نہیں تھے کہ وہ آپ مہنگے عطر استعمال کر پاتے، پر الحمدللہ جو استطاعت میں ہوتے وہ عطر آپ استعمال کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ کی ایک عطر دانی تھی، یعنی عطر رکھنے کی ایک شیشی جیسے ہوتی ہے نا، ویسے عطر دانی تھی، آپ اس سے عطر کا استعمال کیا کرتے تھے. عطر آپ کو بہت پسند تھا. عطر کا تحفہ دیتے بھی تھے اور لیتے بھی تھے، یعنی آپ نے پسند کیا کہ عطر کا تحفہ دیا جائے اور عطر کا تحفہ لیا جائے. یہاں تک کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2882 کے اندر تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی خوشبو عطر تحفے کے اندر دے تو اسے ریٹرن بھی نہیں کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے. تحفہ واپس کرنے سے آپ نے منع کیا. اگر کوئی آپ کو تحفہ دے رہا ہے عطر کا تو اسے ریٹرن کرنے سے بھی منع کیا آپ نے. آپ عطر کا تحفہ دیتے، لیتے، خوشبو کا استعمال کرتے، خوشبو کو پسند کرتے. لیکن دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی خوشبو آیا کرتی تھی، آپ کے جسم اطہر سے خوشبو آیا کرتی تھی، پھر بھی اس کے بعد آپ نے عطر کا استعمال کیا، عطر کو پسند کیا. آپ سر پر بھی بیچ کی مانگ میں لگا لیا کرتے تھے، داڑھی پر لگایا کرتے تھے، بدن پر لگاتے تھے اور کپڑے پر بھی لگاتے تھے. سر پر، داڑھی پر، بدن پر اور کپڑے پر، یعنی بدن پر بھی عطر لگاتے تھے اور کپڑے پر بھی عطر لگاتے تھے. آپ نے عطر کو بہت پسند کیا. پر ساتھ ہی ساتھ آپ نے فرق بھی بتایا کہ مرد کا عطر وہ ہوتا ہے جس کی خوشبو پھیلنے والی ہوتی ہے، جہاں سے گزرے وہاں پھیلے خوشبو. پر عورت وہ خوشبو استعمال کرے جس کی خوشبو پھیلنے والی نہ ہو، صرف عورت کو محسوس ہو. کیونکہ شریعت نے بڑا گناہ بتایا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا فریگرنس استعمال کرتی ہے، ایسا عطر استعمال کرتی ہے کہ لگا کر نکلے اور لوگوں کو اس کی چاروں طرف خوشبو پھیل جائے، تو شریعت نے اس عورت کو زانیہ کہا ہے، زناکار کہا ہے. کیونکہ اس خوشبو سے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، لوگ اسے دیکھیں گے، اس کی طرف نظریں اٹھائی جائیں گی، اس کے پردے کی پامالی ہوگی، اس کی عزت کی پامالی ہوگی. اس لیے عورت ایسا عطر استعمال کرے جو اندر خوشبو آئے اور مرد ایسا استعمال کرے جو خوشبو پھیل جائے. یہ دو طریقے کے عطر شریعت نے بتائے. اب اللہ کے نبی عطر استعمال کرتے، خوشبو استعمال کرتے، یعنی یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اللہ والا ہوں، نہاؤں گا ہی نہیں، گندا پڑا رہوں گا، عطر کا استعمال نہیں کرتا، صاحب میں بڑا اللہ والا ہوں، مجھے عطر کی ضرورت نہیں، میں تو بالکل جو گندا پھٹا سٹا اس کے اندر ہی زندگی گزارتا ہوں، تو شریعت کی نظر میں یہ عمل صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہمارے لیے اگر کوئی آئیڈیل ہے تو وہ محمد الرسول اللہ، اور آپ خود عطر کا استعمال کرتے تھے کیونکہ آپ نے صاف ستھرے رہنے کو، خوشبودار رہنے کو پسند کیا، اور صحابہ کرام کو اس عمل کا حکم بھی دیا، عطر لگانے کا حکم دیا. آپ عطر کا تحفہ دیتے اور لیتے. آپ نے کہا اگر عطر کا تحفہ دیا جائے تو اسے ریٹرن کرنا بھی منع کیا. یعنی آپ کو عطر اور آپ کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، آپ خوشبو کا بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی کی بات چیت کا طریقہ. اللہ کے نبی کی بات چیت کا طریقہ، آپ بات کیسے کرتے تھے، آپ کے بات چیت کا انداز کیا تھا؟ تو آپ ہمیشہ دھیرے دھیرے بولا کرتے تھے. دھیرے مطلب آواز نہ اتنی تیز کہ کانوں کو چبھے، نہ اتنی دھیرے کہ سمجھ میں آئے. یعنی میڈیم انداز کی، میڈیم آواز میں آپ بات کیا کرتے تھے، نہ بہت چلا کر نہ بہت دھیرے بولتے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1940 کے اندر آپ کی بات چیت کا تذکرہ موجود ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1940 صحابی بیان کرتے ہیں کہ ما کان رسول اللہ یسرد کسردکم ہاذا، کہ جیسے تم
फटाफट तेज तेज बात करते हो ना, अल्लाह के नबी तेज तेज नहीं बोलते थे। पहली चीज ये पता चली कि आवाज मीडियम रखते थे, बोलने में अंदाज बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होता था कि कुछ पकड़ ही नहीं पाओ कि नबी आवाज भी स्लो मीडियम रखते, साथ साथ अल्फाज को भी धीरे धीरे अदा करते थे। इतनी तेज नहीं बोलते कि सामने वाले को समझ में ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी आवाज मीडियम रखते, अल्फाज धीरे धीरे अदा करते, अल्फाज के दरमियान फासला रखते, यानी हर बात के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन किया करते थे आप बोलने के अंदर। धीरे, जैसे एक बात बोली फिर जरा सा रुके, फिर बोली, फिर जरा सा रुके, फिर बोले, यानी थोड़ा सा बीच में जरा स्टॉप लिया करते थे ताकि आदमी को समझ में आ जाए। उसी के साथ साथ जो बहुत कीमती बातें होती थी उन्हें रिपीट भी कर दिया करते थे, कई बार 3-3 बार रिपीट कर देते थे। अब जैसे कोई बात बताई, वो बात जानना लोगों के लिए जरूरी है, याद रखना जरूरी है, तो उसे 3-3 बार रिपीट कर देते ताकि आदमी भूले ही नहीं। रिपीट करना बातों को जो अहमियत वाली होती थी। सही बुखारी के अंदर इसका तस्करा मौजूद है। ये मैं देखिए, मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं आपके सामने अलग अलग हदीसों के हवाले सिर्फ इस इशारे में दे रहा हूं क्योंकि मैं बातों को जमा करके बयान कर रहा हूं। ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, एक एक चीज अलग अलग जगह जिक्र मौजूद है, पर मैं जमा करके बता रहा हूं, इसलिए मैं आपको एक साथ बात बताता हूं ताकि आपके पास पॉइंट टू पॉइंट बातें पहुंच जाए इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातचीत का अंदाज था आवाज मीडियम रखते, ना बहुत चिल्लाते ना बहुत धीरे। जब बोलते तो तेज अंदाज में नहीं बोलते, जरा स्लो बोलते। बातों के दरमियान थोड़ा सा स्टॉप लिया करते थे। कोई अहमियत वाली बात होती दोहरा देते, कभी कभी तिहरा देते, यानी 3-3 बार रिपीट कर दिया करते थे। उसके बाद एक अहम चीज आपके अंदर यह थी कि आपके सामने अगर कोई होता तो उसे भी बोलने का मौका देते थे। हम लोग नहीं देते, जब हम शुरू होते तो फिर हम ही शुरू होते, किसी को माइक ही नहीं देते। हमारी आदत है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जब आप बात करते थे तो सामने वाले को बोलने का पूरा मौका दिया करते थे, खुद भी बोलते और लोगों की सुनते भी थे। अंदाज बड़ा नर्म था और आपके इसी अंदाज की वजह से अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों को आपकी तरफ मोड़ दिया था। आपके इसी अंदाज की वजह से लोग आपके पास जुड़ा करते थे कि आपके अंदाज और इसी के साथ साथ आपकी जो बातें होती है ना बहुत हल्की, यानी नॉर्मल ऐसी जबान इस्तेमाल करते थे कि हर आदमी समझ जाए। हल्की से मुराद वो हल्की नहीं जो हम लोग मतलब गिरे हुए अंदाज में बोलते हैं, हल्की से मुराद मतलब इतनी नर्म जबान इस्तेमाल करते थे कि हर आदमी समझ सकता था। बहुत हेवी अल्फाज इस्तेमाल करना, बहुत हेवी बातें करना कि किसी को समझ में ही नहीं आए तो मतलब क्या आपकी बातों का। आप बात ऐसी बोलते थे कि हर एक को समझ में आ जाती थी, समझने के काबिल बातें होती थी, हर आदमी समझ जाता। बद्दू, देहाती, शायर, पढ़ा लिखा, जाहिल, हर एक आपकी बात समझ जाता। इतनी आसान लैंग्वेज आप यूज किया करते थे, इतनी आसान जबान यूज किया करते थे। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत का तरीका था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत का तरीका हमें सीखना चाहिए और अपनी जिंदगियों के अंदर उसे हमें दाखिल करना चाहिए। अब उसके बाद हंसने का बयान। हंसने का बयान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से हंसा करते थे। हंसने का बयान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हंसने का तरीका क्या था। अब अगर आप हंसने को देखें तो हंसना 3 तरीके का होता है। एक होता है तबस्सुम, मुस्कुराहट जिसे हम कहते हैं, तबस्सुम मुस्कुराना। एक होता है ज़िहक, द्वाद, हा और काफ, ज़हक अरबी के अंदर। इसका मतलब होता है कि आदमी हंसे कि उसके दांत दिखने लग जाएं पर आवाज बहुत तेज ना हो। एक तो बिल्कुल मुस्कुराहट होती है जिसमें दांत नजर नहीं आते। एक हंसना मुस्कुराहट ज़हक जिसको कहा जाता है वो ऐसा होता है कि आदमी हंसता है पर बहुत तेज आवाज नहीं निकलती है पर दांत जाहिर हो जाते हैं। और एक होता है कहा, काफ हा, काफ हा, गोल हा, छोटा हा, कहा। इसका मतलब होता है बिल्कुल तेज आवाज में चिल्ला चिल्ला कर हंसना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हंसी के 2 अंदाज साबित हैं, एक तो तबस्सुम, दूसरा ज़हक। पर कहा असम बहुत ज्यादा मेरे इल्म में तो नहीं, मुझे तो नहीं मिला कि बिल्कुल चीख कर हंसना, कि ऐसी हंसी की आवाज चारों तरफ गूंजना शुरू हो जाए, बल्कि ऐसा हंसे कि 4 लोग डिस्टर्ब हो जाएं। ऐसी हंसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे नहीं मिली। पर ये नहीं बोलूंगा कि वो नाजायज है, ठीक है, नाजायज नहीं बोलते अपन उसको कि वो नाजायज है, पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका, क्योंकि हम अल्लाह के नबी का तरीका बता रहे हैं, तो आपके तरीके के अंदर ज्यादातर तो सिर्फ तबस्सुम था, मुस्कुराहट।
مسکراہٹ کے ساتھ ہنسی تھی کہ سارے دانت ظاہر ہو جاتے، پر بہت زیادہ چلا کر ہنسی والے انداز میں آپ نہیں، مطلب ایسا چلا کر آپ نہیں ہنستے تھے. یہاں تک کہ المعجم الصغیر کے اندر ایک روایت موجود ہے، کتاب ہے المعجم، حدیث نمبر 1053. المعجم حدیث نمبر 1053، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کثرت الضحک یمیت القلب، بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. ہنسو، مسکراؤ، تبسم رکھو، پر ہمیشہ گھوڑتا کی طرح چلاتے رہو، ہنستے رہو، ادھر ہنس رہے ہیں ادھر ہنس رہے ہیں، ٹھٹولی دن بھر کرتے رہو. اس سے شریعت نے منع کیا، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، ڈر ختم ہو جاتا ہے اللہ کا. اس لیے اللہ کے نبی اسلام ہنستے تھے، مسکراتے تھے، پر ایسے نہیں کہ بالکل بےہودہ پن نظر آئے یا ہمیشہ ہی مسکراتے رہے. ورنہ ہمارے وہی تو نبی ہے کہ جنہوں نے ہمیں حکم دیا کہ تبسم کا علی وجہ اخی کا صدقہ، کہ جب بھی تیرا کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بھی مومن تیرے سامنے آئے، اسے مسکرا کر دیکھنا. شریعت نے صدقہ بتایا ہے، صدقے کا ثواب ہے. یعنی مسکرانا برا نہیں ہوتا، مسکرائیے، ہنستے رہیے، چہرے پر مسکراہٹ رکھیے. اب کئی لوگوں کا چہرہ ہی ایسا بنا رہتا ہے کہ دیکھ کے بات کرنے کا ہی من نہیں ہوتا ہے، کہ مطلب وہ ایسا منہ لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں، بالکل کہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی پناہ، مطلب اس کو گھر بھیج دو. ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ کسی کے بھی سامنے آؤ، آپ کا بھائی، آپ کا بہن، آپ کے رشتے دار کوئی بھی سامنے آئے، تو ایک ہلکی سی اسمائل پاس کر دو، مسکرا دو، اور مسکرانے کا ثواب بھی دے دیا، صدقے کا ثواب. کتنی بڑی بات ہے، صدقے کا ثواب. پر ہم میں سے بہت سارے یہ والا صدقہ بھی نہیں کرتے، پیسے تو دیتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے راستے میں تو خرچ کریں گے نہیں، کبھی مدد تو کریں گے نہیں، ویسی کنجوس ہیں. پر اس کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ کا بھی صدقہ نہیں دیتے، بالکل ایسا منہ لے کر آئیں گے کہ جو بولنا چاہتا ہے سامنے والا بات ہی بھول جائے گا، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے. تو اس لیے مسکرانا یہ اللہ کے نبی وسلم کا طریقہ تھا. آپ مسکراتے تھے. مسکرانے کو آپ نے صدقہ بتایا ہے، مسکرانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ بتایا ہے. پر ترمذی حدیث نمبر 3642، ترمذی حدیث نمبر 3642، اللہ کے نبی وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں، ما کان ضحک رسول اللہ الا تبسما، کہ اگر آپ اللہ کے نبی وسلم کے ہنسنے کی بات کریں تو آپ کا زیادہ تر ہنسنا صرف تبسم تھا، مسکراہٹ. آپ کا مسکراہٹ ہی آپ کا ہنسنا تھا. یعنی ہمیشہ اتنا زیادہ نہیں ہنستے تھے چلا کر ایک دم تیز آواز میں، پر تبسم ہمیشہ آپ کے چہرے پر رہتا تھا، ہمیشہ آپ مسکراتے رہتے تھے. مسکراتا ہوا چہرہ دیکھیے، نہیں پورا جب شمائل کو پیچھے پڑھو گے نا، سفید رنگ ملا ہوا چہرہ، یعنی سرخی والا چہرہ، کالی کالی آنکھیں، بڑے بڑے بال، خوبصورت سا لباس، اور اس پر مسکراہٹ، کہ ماشاءاللہ کیا مبارک چہرہ ہوگا وہ، کیا مبارک چہرہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو دیا تھا. اسی طریقے سے حضرت جریر کہتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1925، صحیح مسلم حدیث نمبر 1925، حضرت جریر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ٹائم رہا، چھوٹے تھے، بچے تھے کا بہت ٹائم رہا، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اپنے پاس آنے سے روکا نہیں. مطلب جو چاہتا آپ کے پاس آ جاتا، جو چاہتا آپ سے ملاقات کرتا، اب آنے والے کو روکتے نہیں تھے. اور میں نے آپ کو جب بھی دیکھا مسکراتا دیکھا. اللہ اکبر. آپ ہمیشہ مسکراتے تھے، آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوا کرتی تھی کہ آنے والا آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتا تھا. آپ دیکھیے گا مسکراہٹ سے اٹریکشن ہوتا ہے، یعنی آپ اگر مسکرائیں گے تو سامنے والے کا من ہوتا ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، ان سے بات کی جائے، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا جائے، ان سے گفتگو کی جائے، ان سے مسائل کا علاج لیا جائے. پر آپ ایک دم چہرہ ہی ایسا لے کر بیٹھو گے نا تو کوئی بات کرنا ہی پسند نہیں کرے گا آپ سے. تو اللہ کے نبی وسلم کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی تھی. ہنستے بھی تھے، ایسا نہیں کہ ہنستے نہیں تھے، ہنستے تھے پر بہت زیادہ نہیں، پر مسکراہٹ زیادہ ہوتی تھی. ہنستے بھی تھے پر بالکل چلا چلا کر ایک دم، جیسے ہمارے یہاں پر کئی لوگ پھوڑتا والی ہنسی ہنستے ہیں نا، چوراہوں پر بیٹھ کر، محفلوں میں بیٹھ کر، گاڑیوں پر بیٹھ کر، لوگوں کے گھروں کے سامنے چلا چلا کر ہنسیں گے، پورا محلے کو جگا کر رکھ دیں گے. ویسے اللہ کے نبی وسلم کا طریقہ نہیں تھا، آپ نے اس طریقے کو پسند نہیں فرمایا. آپ کے چہرے پر تبسم ہوتا تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی، ہنسی ہوتی تھی جس سے دانت ظاہر ہوتے تھے، پر بہت زیادہ چلا چلا کر اللہ کے نبی نہیں ہنسا کرتے تھے. اللہ کے نبی کا مذاق کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنا، آپ مذاق بھی کیا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ مذاق نہیں کرتے تھے، نہیں ایسا نہیں ایک دم اتنے سیریس رہتے تھے کہ ہمیشہ ہی سیریس تھا، ہمیشہ ہی جہنم قبر، یہی نہیں کرتے تھے. آپ ہنستے بھی تھے، مسکرا بھی تھے. اب ہم لوگوں کیا ہوتا ہے نا، کیریکٹر جو ہوتے ہیں، کیریکٹر کو اپنا اپنا الگ الگ بنا لیا ہم نے. کچھ کیریکٹر ہے تو ہمیشہ ایک ٹینشن ہی میں رہتے ہیں، مطلب کبھی لگتا ہی نہیں کہ آخری بار پتہ نہیں کب ہنسا ہوگا، پتہ نہیں کب خوش ہوا ہوگا. یہ طریقہ شریعت کا نہیں ہے. آپ موقع پر خوش بھی رہیے، آپ موقع پر مذاق بھی کیجئے،
آپ موقع پر سیریس بھی ہو جائیے. ہر چیز ہونا چاہیے انسان کے اندر. یہ جیسے آج کل ہمارے یہاں کئی موٹیویشنل اسپیکرز جو ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ایک اچھا لیڈر کیسے بنا جائے, کیا کوالٹیز ہونا چاہیے, جو ڈیولپمنٹ کے بڑے آج کل کورسز چلا رہے ہیں اس کے اندر ایک بڑی چیز بتائی جاتی ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ مذاق بھی کرتے تھے, پر اصول یاد رکھیے کہ مذاق وہ جس میں کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہ ہو. مذاق وہ جس میں جھوٹ نہ بولا جائے, ورنہ آج کل تو مذاق چٹکلے کے نام پر دنادن جھوٹ بولا جا رہا ہے, اس کو شریعت نے عذاب بتایا ہے. تو مذاق کرتے تھے اللہ کے نبی, پر مذاق میں کسی کو ذلیل نہیں کرتے تھے, مذاق میں جھوٹ نہیں بولتے تھے, اور مذاق میں کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے. اللہ کے نبی سے مذاق کرتے تھے پر وہیں ہاتھوں ہاتھ کلیئر. ایسا نہیں کہ مقصد تکلیف دے دینا, کسی کو پریشان کر دینا, ذلیل کر دینا, جھوٹ بول دینا, یہ سب آپ کا طریقہ نہیں ہوتا تھا. اور کچھ مذاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ طریقے مستی کرتے ہوئے کہ آپ کے ساتھ لوگ مستی کر رہے ہیں, آپ اپنی بیگموں کے ساتھ ایک مزاح کر رہے ہیں, آپ بچوں کے ساتھ, وہ ایک الگ انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا, ایک الگ ہی باب ہے, وہ ایک الگ انداز ہے اللہ کے نبی کا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہی سیریس رہتے تھے, آپ کا انداز بدلا کرتا تھا. آپ مذاق بھی کرتے تھے, پر مذاق کے یہ اصول یاد رکھیں کہ ذلیل کرنا مقصد نہ ہو, جھوٹ بولنا مقصد نہ ہو, اور کسی کو تکلیف دینا مقصد نہ ہو. تو ایسا مذاق شریعت کے اندر جائز ہے, آپ کر سکتے ہیں. اب اگر مذاق کی ہم کچھ مثالیں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق کی کئی مثالیں ہیں. جیسے ایک مصنف ابن ابی شیبہ, حدیث کی کتاب کا نام ہے, اس میں حدیث نمبر 455, مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 455, عام لوگوں کے ساتھ آپ کا مذاق. کیسا مذاق کرتے تھے؟ تو اس میں ایک دیہاتی تھا جس کا نام ظاہر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب بھی گاؤں سے آتا تو گفٹ لے کر آیا کرتا تھا, آپ سے بڑی محبت کرتا تھا. جیسے دیہات سے آتا تھا مدینہ میں سامان بیچنے کے لیے, جب بھی آتا آپ سے ملاقات کرتا, آپ کے پاس بیٹھتا, آپ کو تحفہ دیتا. جب ریٹرن جاتا تو اللہ کے نبی بھی انہیں تحفہ دیا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ صرف تحفے لو, گفٹ واپس بھی کرنا چاہیے, ریٹرن گفٹ بھی دینا چاہیے. تحفہ لینا دینا بری بات نہیں ہوتی ہے, تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تحادو تحابو, آپس میں گفٹ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. پر جائز رشتوں میں ہے نا, ایسا نہیں بولنا کہ مولانا نے بولا سب کو گفٹ دیتے پھرو. تو بہرکیف اگر آپ گفٹ اور تحفے لیتے اور دیتے ہیں تو شریعت کہتی ہے اس سے بھی آپ کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین محبت پیدا کرتا ہے. تو یہ ظاہر نام کے ایک دیہاتی تھے, یہ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دی اور اپنے کام میں چلے گئے مارکیٹ کے اندر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے ان کو آ کر دیکھا, آئے اور ان کی آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. جیسے ہم کرتے ہیں نا کئی بار آنکھ بند کر دیتے ہیں پہچان کون, وہ والا طریقہ. مذاق کر رہے ہیں اللہ کے نبی, پیچھے سے آئے, اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. پر وہ سید المرسلین تھے, ان کو کون نہیں پہچانتا. پہلے تو بولا کون, اور جیسے محسوس ہو گیا کہ ہاتھوں کی خوشبو, ہاتھوں کی نرمی, وہ جسم کا انداز, کون نہیں پہچانتا ماشاءاللہ اس مبارک ہستی کو. تو جیسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو پہچان گئے, اور پہچان کر پیچھے کھسکنے لگے. یعنی اپنی پیٹھ کو اللہ کے نبی کے سینے مبارک سے چپکا دیا تاکہ اس کی ٹھنڈک کو محسوس کر سکیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مذاق کر رہے ہیں, ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اعلان کر رہے ہیں اس غلام کو کون خریدے گا, میں اس کو بیچ رہا ہوں. مذاق کر رہے ہیں اللہ کے نبی, کون خریدے گا اس کو, میں بیچ رہا ہوں. تو وہ بولتے ہیں کہ میرے کو خرید کے کسی کا فائدہ تھوڑی ہوگا, اپن کسی کام کے ہی نہیں ہے, خریدنے سے کوئی مطلب ہی نہیں نکلے گا, اپن کسی کام کے نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا تو بہت کام کا ہے پر تو نہیں جانتا. اب اللہ کے نبی پیچھے سے آئے, آنکھوں کو بند کر دیا, پھر اس کے بعد مذاق کر رہے ہیں. یعنی اللہ کے نبی مذاق بھی کیا کرتے تھے, ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہی سیریس, بالکل فیس ایسا کہ جو دیکھے تو ڈر ہی جائے کہ مطلب نہیں کیا ہو گیا ہے, 2000 کا نوٹ گر گیا. ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے رہتے ہیں نا, ایسا لگتا ہے ان کے 2-4 ہزار روپے کہیں گر گئے رستے میں اور مل ہی نہیں رہے, بالکل ہمیشہ ایک ٹینشن میں رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے طریقے کو پسند نہیں کیا, ہنسے بھی بولے بھی. ایک مرتبہ ترمذی کی روایت ہے, ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور آ کر کہا میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. تو اللہ کے نبی نے بولا بڈھی جنت میں نہیں جائے گی. اور ٹینشن میں آ گئی, مطلب میں جنت میں نہیں جاؤں گی, بولا بڈھی جنت میں نہیں جائے گی. تو ٹینشن میں آ گئی, اور ایسا لگا نا جیسے مذاق کر لیا, پر مذاق کی ایک لمٹ, اب لگا کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے. تو فوراً بولا ٹینشن مت لو, تم جوان کر کے جنت میں بھیجی جاؤ گی. یعنی جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں جائے گا. اگر بوڑھی بھی ہے نا مرتے وقت تو اللہ پہلے تجھے جوان کرے گا پھر جنت میں ڈالے گا. کوئی بھی بڈھا جنت کے اندر نہیں جائے گا. اب پہلے کیا, پہلے مذاق کر لیا,
ذرا سے دلجوئی ہو گئی، ایک بزرگ خاتون ہے، ایک بڈھی عورت آپ کے پاس آئی ہے، ذرا سا مذاق اس سے کیا، انہوں نے بولا دعا کرو میں جنت میں چلی جاؤں، کہا بولے بڈھی جنت میں نہیں جائے گی. اس کے بعد ایک دم ٹینشن ہوا، کہا نہیں اللہ تمہیں جوان کرے گا اس کے بعد جنت میں بھیجے گا. پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مذاق ایسا کر ڈالتے ہیں کہ کئی بار اس کے اندر لوگ سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں، آتم ہتیا کر لیتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایسی خبریں فون پر جھوٹ میں دی جاتی ہے. مذاق ہی تو کر رہا تھا. اسی میں آج کل وہ سسٹم نکالا ہے نا، اپریل فول بنانا، جو دل چاہے کر لو، جتنا بڑا جھوٹ بول دو، مذاق کے نام پر سب جائز. شریعت میں وہ جائز نہیں ہے کہ جس کا مقصد کسی کا نقصان ہو، جس کا مقصد تکلیف دینا ہو، جس کا مقصد ذلیل کرنا ہو، جس کا مقصد جھوٹ بولنا ہو، ایسا مذاق نہیں. پر عام مذاق جائز ہے. اسی طریقے سے ایک روایت آتی ہے اللہ کے نبی بچوں کے ساتھ بھی مذاق کرتے تھے. جیسے کیسے، محفل میں بیٹھے ہیں، اچانک کہتے، کہیں 3-4 بچے کھڑے ہوتے تو اچانک بولتے کون سب سے پہلے میرے پاس دوڑ کر آئے گا اسے گفٹ دوں گا. سارے صحابہ کرام دوڑ کر آتے، کوئی آپ کے کندھے پر چڑھ جاتا، کوئی پیٹھ پر چڑھ جاتا. اللہ کے نبی سب کو پیار کرتے اور گفٹ دیا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی وسلم کے مذاق کا طریقہ تھا. آپ مذاق بھی کرتے تھے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں جب نئی شادی ہوئی، تھوڑی دبلی تھی، اللہ کے نبی وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی. آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو کہا تم لوگ آگے چلو ہم آ رہے ہیں، پیچھے رک گئے. عائشہ صدیقہ کو کہا چلو اپن ریس لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. ریس لگائی. اب میں دبلی پتلی تھی، پھٹاک سے میں آگے بڑھی اور جیت گئی. کچھ نہیں بولے اللہ کے نبی. پھر تھوڑے سال گزر گئے. اب حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ذرا سا میں موٹی ہو گئی، تھوڑا وزن بڑھنے لگا. پھر ایک بار ایسی موقع آیا، پھر آپ نے بولا چلو ریس لگاتے ہیں. اب ریس کے اندر کون جیت گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو بولا یہ تیرے اس دن کا بدلہ ہو گیا، یعنی اس دن تو جیتی تھی نا، یہ آج بدلہ پورا ہو گیا. یعنی ہمارے نبی کے مزاج کے اندر ہر چیز تھی، ہر چیز تھی آپ کے مزاج کے اندر. بچوں سے مذاق، بڑوں سے مذاق، اپنی گھر کی، اپنی بیوی ازواج مطہرات ان کے ساتھ مذاق. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیریس نہیں رہتے تھے. ہر مزاج آپ کا آپ بدلا کرتے تھے تاکہ لوگ بور نہ ہو یا لوگ آپ سے دور نہ ہونے لگ جائیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی کا شعر پڑھنا، مذاق کا ذکر ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی کا شعر پڑھنا، آپ شاعری بھی کرتے تھے. شاعری ساری ناجائز نہیں ہے. وہ شاعری جس کا مقصد دین ہو، وہ شاعری جس کا مقصد دین کی اچھی باتیں بتانا ہو، وہ شاعری جس کا مقصد کوئی دین کی بڑی بات بتانا ہو، تو اس میں شاعری ناجائز نہیں. کیونکہ آپ کے ایک مشہور شاعر، جو آپ کے اسلام کے ایک مشہور شاعر ہوئے جن کا نام تھا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کے شاعر تھے. اور آپ بولتے تھے شعر پڑھ، کیونکہ تیرا شعر کفار پر تیر سے زیادہ اثر ڈالتا ہے. یعنی آپ نے شعر پڑھنے کا انہیں حکم دیا. آپ شاعری بھی کیا کرتے تھے کبھی کبھی، حالانکہ بہت زیادہ آپ نے شاعری نہیں پڑھی، پر کبھی کبھی آپ شاعری بھی کرتے تھے. جیسے غزوہ حنین کے اندر آپ نے ایک مرتبہ ایک شعر کہا تھا، انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں سچا جھوٹا نہیں ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یعنی ایسی شعر پڑھتے تھے اپنے موقف کو واضح کرنے کے لیے، اپنی سچائی کو. تو کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعر بھی پڑھا کرتے تھے. اب اس کے بعد سونے کا بیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے؟ سونے کا بیان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے تھے. آپ کے سونے کا طریقہ عام طور پر جو روایات کچھ جمع کرنے پر ملتی ہیں کہ آپ سونے کے پہلے وضو بناتے تھے، بستر پر آ کر بستر کو صاف کرتے تھے، یعنی جھاڑتے تھے بستر کو. بستر پر بیٹھنے کے بعد پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس سب سے پہلے آ گئے، وضو بنا لیا، بستر کو صاف کر لیا، پھر بستر پر بیٹھ گئے. اس کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پورے بدن پر اس کو پھیر لیتے تھے. اس کے بعد آپ سیدھی کروٹ پر سویا کرتے تھے، یعنی سیدھی کروٹ پر سوتے تھے اور آپ کا گال آپ کی ہتھیلی پر رکھا ہوتا تھا. سیدھی کروٹ پر سوتے اور آپ کی جو ہتھیلی مبارک ہوتی اس پر آپ کا گال رکھا ہوا ہوتا تھا. سیدھی کروٹ، ہاتھ کو فولڈ کر لیا،
سر کے نیچے تکیے کی طرح ہاتھ کو رکھ لیا اور ہتھیلی جو ہے ہتھیلی کے اوپر گال مبارک رکھا ہوتا تھا. سیدھی کروٹ سوتے تھے آپ اور سیدھی کروٹ سونے کو آپ نے پسند کیا. الٹے سونے کو آپ نے پسند نہیں کیا ہے, الٹے سونے کو آپ منع کیا کرتے تھے. سیدھی کروٹ, ہاتھ پر ہتھیلی جو ہوتی تھی ہتھیلی کے اوپر آپ کا گال رکھا ہوا ہوتا تھا, ویسے آپ سوتے تھے. اس کا تذکرہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3399 کے اندر موجود ہے. اسی طرح سوتے وقت آپ دعا بھی پڑھتے تھے, جو دعائیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے, اللہم بسمک اموت واحیا. تو یہ طریقہ تھا آپ کا وضو کرنا, بستر صاف کرنا, بستر پر بیٹھ کر پہلے ذکر کرنا, اس کے بعد سیدھی کروٹ پر سونا, دعا پڑھنا. یہ سب عمل کر کے آپ سوتے اور جب سو کر اٹھتے تو بھی دعا پڑھتے, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور بھی کچھ اذکار ہے جو سو کر اٹھنے والے ہیں, وہ سب عمل آپ کرتے اور اٹھنے کے بعد پھر وضو بناتے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر سوتے تھے. اور کتنا سوتے تھے, تو آپ اکثر آدھی رات سویا کرتے تھے. شروعات کے حصے میں سوتے کیونکہ وہاں پر عشاء کے بعد فوراً سونے کا سسٹم تھا, ہماری طرح 2 بجے رات کو سونے کا سسٹم نہیں تھا. عشاء کے بعد سونے کا سسٹم تھا. عشاء بعد سوتے آدھی رات اور آدھی رات اٹھ کر اس کے بعد آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے, اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی بہت اپنے آپ کو اللہ والا بنانے کے لیے پوری رات جاگے تو اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے. کچھ رات کا حصہ سونا بھی چاہیے اور کچھ رات کا حصہ جاگنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اب آپ کی عبادت کا بیان, عبادت کا بیان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری فرض عبادتیں تو کرتے ہی تھے, اس میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کرتے تھے. پر اس کے علاوہ اتنی نفلیں پڑھتے, اتنی تہجد پڑھتے اور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مغیرہ کہتے ہیں, صحیح مسلم حدیث نمبر 2171. یہ حدیث ہمارے لیے سننے والی, سمجھنے والی اور عمل کرنے والی ہے کہ ہمارے نبی کی عبادت کا انداز کیا تھا. حضرت مغیرہ کہتے ہیں, صحیح مسلم حدیث نمبر 2171, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے حتی تورمت قدماہ, یہاں تک کہ آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے. کھڑے رہ کر عبادت پیر سوج جائے, رکوع سجدوں میں پیر سوج جائے. حضرت مغیرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو گناہ بھی نہیں, اور اگر کر بھی لیتے تو اللہ نے معاف کر دیے ہیں, پھر آپ اپنے آپ کو اتنا کیوں تھکا رہے ہیں, کیوں اتنی عبادت کر رہے ہیں, کیوں پیروں کو سجا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب اللہ نے مجھ پر اتنا انعام کیا ہے, اتنا احسان کیا ہے, اتنا بڑا مرتبہ اور مقام دے دیا ہے, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. اللہ اکبر. بخشے بخشائے, اعلی مقام, سب سے اونچے, سب سے اعلی, اور اس کے بعد عبادت کا یہ عالم کہ اتنی عبادت کرتے کہ پیر سوج جایا کرتے. اور پوچھا کہ اتنا کیوں کرتے ہیں, تو کہا میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. مجھے تو اللہ نے کھانا دیا, مجھے اللہ نے کاروبار دیے, میرے گناہوں کو معاف کیا, مجھے عزت دی, مجھے روٹی دی, مجھے سر چھپانے کو چھت دی. ہم کتنا یاد کرتے ہیں اللہ کو, ہم کتنی عبادت کرتے ہیں اللہ کی, ہم کتنی بار عبادت کرتے ہیں اللہ کی. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھنا, لمبی رکعتیں پڑھنا, فرض نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرنا, کچھ بھی نہ چھوڑنا, نفلی روزے بھی رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادتوں کے اندر بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکاتے تھے, اپنے جسم کو تھکاتے تھے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. آدھی رات سوتے, اٹھنے کے بعد تہجد پڑھتے, تہجد لمبی نماز پڑھتے پڑھتے جب فجر کے قریب وقت ہو جاتا, اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے, اس کے بعد چاشت کی نماز پڑھتے, جسے ضحیٰ کہا جاتا ہے, چاشت کہا جاتا ہے, وہ نماز ادا کرتے. صحیح بخاری حدیث نمبر 731 کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے, اور دوسری جگہ بھی موجود ہے, مسند احمد وغیرہ میں چاشت ضحیٰ کا بیان تو آپ کو تقریباً حدیث کی سب کتابوں کے اندر مل جائے گا. تو رات میں اٹھتے, تہجد پڑھتے, فجر کی نماز پڑھتے, چاشت کی نماز پڑھتے, نفلی روزے رکھتے, فرض نمازوں کو بھی ادا کرتے, نفلوں کو بھی ادا کرتے, سنتوں کو ادا کرتے.
اور آپ کا ایک معمول تھا کہ آپ فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے اور نفل اپنے گھر کے اندر پڑھتے تھے. آپ نے اس کو زیادہ پسند کیا ہے. فرض نماز پڑھنے مسجد جاؤ پر نفل اور سنت گھر آ کر پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نماز گھر کی نماز ہے سوائے فرض نماز کے. یعنی فرض آپ مسجد میں پڑھو وہ افضل ہے، پر نفل سنت جو بھی ہے وہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. یہ نماز کا بیان تھا. فرض تو ساری پڑھتے ہی تھے. اب اگر میں روزوں کی بات کروں، عبادت کے اندر ہی نماز کا ذکر ہو گیا. اب روزوں کی اگر اپن بات کریں تو رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے، عاشورہ کا روزہ رکھتے، 10 محرم کا روزہ، 10 11 یا 9 10، عرفہ کا روزہ رکھتے، ذی الحج کی 9 تاریخ کا روزہ، شعبان کے مہینے میں بہت روزے رکھتے تھے آپ، یعنی 15 تاریخ کے پہلے روزے رکھتے تھے، 15 بعد چھوڑنے کا حکم دیا. شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طرح ایام بیز ہر مہینے کی 13 14 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے. اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا سنن ترمذی حدیث نمبر 747، پیر اور جمعرات کا روزہ جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا سنن ترمذی حدیث نمبر 747، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تعرض الاعمال یوم الجمعہ یوم الخمیس. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہفتے کے عمل ہوتے ہیں وہ پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. میں اس دن اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب اللہ کے پاس میرا عمل جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں. یعنی اللہ پوچھے فرشتوں سے کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، تو فرشتے بولے اللہ وہ روزے کے اندر تھا اور اللہ مجھے معاف کر دے. اس لیے آپ اس دن روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ. تو اگر آپ روزے کی بات کریں تو ہفتے کے روزے پیر اور جمعرات، مہینے کے روزے میں 13 14 15 کا روزہ، اور سال کے روزوں میں رمضان، عاشورہ، عرفہ اور شعبان. یہ روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے. پر اس کے علاوہ بھی ریگولر آپ کے نفلی روزے چلا کرتے تھے. ریگولر ایسا نہیں کہ صرف یہی روزے، اس کے علاوہ بھی نفلی روزے آپ رکھا کرتے تھے، رکھتے رہتے تھے، کنٹینیو چلا کرتے تھے. تو آپ بہت زیادہ عبادتیں کرنے والے تھے. اب اس کے بعد قرات کا بیان کہ آپ قرآن کیسے پڑھتے تھے. یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ اس میں ہمارے یہاں بہت گڑبڑ پائی جاتی ہے. آپ قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا انداز یہ تھا. سنن ترمذی حدیث نمبر 2923 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 5045. سنن ترمذی حدیث نمبر 2923، صحیح بخاری حدیث نمبر 5045. کچھ چیزیں جو اللہ کے نبی کے قرآن پڑھنے کے انداز کے اندر آتی ہے وہ یہ کہ ایک تو آپ تھوڑا سا تیز آواز میں قرآن پڑھا کرتے تھے. جب قرآن پڑھتے تھوڑی سی آواز آپ کی تیز ہوا کرتی تھی. ہر لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھا کرتے تھے. تیز آواز میں پڑھتے، ہر لفظ کو الگ الگ کر کے ادا کرتے، یعنی ادائیگی ہوتی ہے. ایسا نہیں الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ویسے نہیں. ہر لفظ الحمدللہ رب العالمین ایک ایک لفظ الگ الگ ادا ہوتا تھا. یعنی تیز آواز میں پڑھتے، ہر لفظ کو الگ الگ ادا کرتے، تھوڑا الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے، ہلکا سا کھینچ کر پڑھا کرتے تھے، اور پیاری آواز میں پڑھا کرتے تھے. جتنی پیاری آواز بنا سکتے تھے اتنی پیاری آواز میں قرآن کو پڑھتے تھے. تھوڑی آواز تیز، ہر لفظ کی الگ الگ ادائیگی، تھوڑا سا کھینچ کر اور پیاری آواز میں پڑھا کرتے. جتنی پیاری آواز بنا سکتے اتنی پیاری آواز کے اندر آپ قرآن کو پڑھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا یہ طریقہ تھا کہ آپ قرآن کو بالکل، ہمارے یہاں دیکھیے نا قرآن کا ہم نے کیا مطلب صرف یہ رہتا ہے کمپٹیشن، 10 قرآن 20 قرآن 30 قرآن جمع کر کے رکھنا بخشنے کے لیے، اس کے لیے اس کے لیے، پتہ نہیں کیا کیا سسٹم بنا ڈالے لوگوں نے. اس چکر میں دنادن پڑھے جا رہے، پتہ ہی نہیں زبر پڑھا، زیر پڑھا، ادا کیا نہیں کیا، لفظ کو عین کو کیا بولا، غین کو کیا بولا، کچھ پتہ نہیں. قرآن پڑھو تو تھوڑی آواز ذرا سی کھینچ کے پڑھو، تیز آواز میں پڑھو، لفظ کو الگ الگ ادا کرو، پیارا انداز. قرآن کے ساتھ تو بعض روایت میں آتا ہے تغنوا بالقرآن، قرآن کو تو گا گا کر پڑھو، جتنا گا سکتے ہو اتنا گا کر قرآن کو پڑھو، قرآن کو پیاری آواز میں پڑھا کرو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو گا کر پڑھا کرتے تھے، پیاری آواز میں پڑھا کرتے تھے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو بالکل ٹھہر کر لفظوں کو ادا کریں، آپ ایک ایک لفظ کو الگ الگ ادا کریں، پیارے انداز کے اندر آپ ادا کریں، ایسا انداز کہ سننے والے کو آپ کانوں کے اندر مزہ آئے، اس کو اچھا لگے کہ ہاں میں قرآن سن رہا ہوں یا میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کا انداز ہونا چاہیے۔ جسے میں صرف 2 آیت آپ کے سامنے پڑھ کر بتاؤں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ کا ایک ایک لفظ الگ الگ ادا ہو، ورڈ ٹو ورڈ الگ الگ ادا ہو، پڑھنے کا انداز پیارا ہو، آپ کی آواز پیاری، جتنی پیاری آپ بنا سکتے ہو اتنی پیاری آواز کے اندر پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پیاری آواز دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو پیارا انداز دیا ہے، ہر ایک کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اثر ڈالا ہے کہ آپ قرآن پڑھو نا تو سامنے والے پر اثر ہو جائے۔ میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کئی پروگرام غیر مسلموں کے اندر کیے، کئی مرتبہ میں نے ایسے موقع ہے الحمدللہ مندروں کے اندر، گرودواروں کے اندر، کئی غیر مسلموں کے بڑے بڑے پروگرامز کے اندر جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو بولتے ہیں اس سے الگ ہی اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ یہ قرآن جب آپ پڑھتے ہو نا بولے سمجھ میں ہی نہیں آتا، ایسا لگتا ہے بس سنتے ہی چلے جائیں۔ ایسا قرآن کے اندر اللہ نے بہت تاثیر رکھی ہے، پڑھنے والے سے زیادہ اس قرآن کی تاثیر ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو ہی اتنا پیارا بنایا ہے، پر افسوس یہ کہ ہم قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ ہم تو کیا ہے بالکل کھینچ دیے، یعلمون تعلمون سنائی دے، اس کے علاوہ قرآن ہی سنائی نہیں دیتا۔ تو اللہ کے لیے قرآن کو پیارے انداز میں پڑھو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو پیاری کتاب بنایا ہے، اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے اور مزہ آ جاتا ہے، لگتا ہے زندگی واقعی یہی ہے، جو زندگی ہے وہ قرآن ہے۔ اب قرآن کے اندر جتنے چاہے آپ انداز بدل لو، جتنے چاہے ہر سورت کو الگ الگ انداز کے اندر آپ پڑھو، آپ کو ایک الگ انداز ملے گا انشاءاللہ اور مزہ آئے گا۔ تو ہمارے اور آپ کے نبی قرآن کو پیارے انداز کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد رونے کا بیان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہنستے نہیں تھے، آپ بہت زیادہ رویا بھی کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے سنا، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 904۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ کی قسم آپ کے پاس سے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کے اندر کوئی چیز جب پکتی ہے تو اکلنے کی جیسے آواز آتی ہے نا، ویسے ہچکیاں باندھ باندھ کر اللہ کے نبی رو رہے تھے۔ آپ اللہ کے ذکر پر روتے، آپ قرآن پڑھتے وقت روتے، آپ عذاب کو یاد کر کے روتے، آپ عذاب قبر کو یاد کر کے روتے، آپ عذاب جہنم کو یاد کر کے روتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رویا بھی کرتے تھے، آپ روتے تھے، آپ کو بہت زیادہ رونا بھی آتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4582، صحیح بخاری حدیث نمبر 4582، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اقرأ علیہ، میرے سامنے قرآن پڑھ۔ تو میں نے کہا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے، آپ پر تو قرآن نازل ہوا۔ ہیزیٹیشن ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نبی ارے آپ کے سامنے کیسے پڑھوں گا، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، نہیں آپ کے سامنے نہیں پڑھ پاؤں گا، کیسے قرآن پڑھوں آپ کے سامنے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے آج من ہے کسی اور سے سننے کا۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی من ہوتا ہے کسی اور کی آواز سننے کا، اچھی لگتی ہے کسی کی آواز، مزہ آتا ہے کسی کی آواز میں، سننے میں دل بھر آتا ہے کسی کی آواز۔ ایسا ہوتا ہے نا کسی قاری کی آواز آپ سنیے، قرآن پڑھنے والوں کی ایک دم دل میں اتر جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس یہ پڑھتے ہی رہیں، بند ہی نہ کریں پڑھنا۔ وہ آواز عبداللہ ابن مسعود کو بھی اللہ نے دی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم پڑھو، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں پڑھتا سورہ نساء کی آیت نمبر 40 پر آ گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ یاد کرو وہ قیامت کا دن
جب ہم سارے نبیوں کو ان کی قوموں پر گواہ بنا کر لائیں گے، یعنی نبیوں کو بھی لایا جائے گا، قوموں کو بھی لایا جائے گا، اور گواہی لی جائے گی کہ بتاؤ نبی تم نے ان کو دین پہنچا دیا تھا، سارے نبیوں کو گواہ بنایا جائے گا، اور آپ کو سارے انبیاء پر گواہ بنایا جائے گا، یعنی آپ کو اس دن گواہی دینا ہوگی، اتنا بڑا مقام آپ کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ آیت پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا قف، رک جائے یہاں پر، اسٹاپ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جب سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام اللہ مجھ سے لے گا، اتنی بڑی گواہی مجھ سے لے گا، اتنا رونے لگے کہ آپ کی داڑھی گیلی ہو گئی، آپ بہت زیادہ رونے لگے۔ اسی طریقے سے کئی ایسے انتقال ہوئے جن پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ہاں چیخنا، سینہ پیٹنا، سینہ کوبی کرنا، تعریفوں کا بیان کرنا یہ ناجائز ہے، پر اگر آنسو نکل جائے یہ فطرت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان بن مدعون کے انتقال پر روئے، اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال پر روئے، اپنی بیٹی ام کلثوم کے انتقال پر روئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو کو روک ہی نہیں پایا۔ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی چیز ثابت ہے کہ آپ روتے تھے، پر آپ کے رونے کی بنیادی وجہ ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا، جہنم کو یاد کرنا۔ اپنی امت کے بگاڑ کو جب یاد کرتے تھے تو آپ کو رونا آ جاتا تھا، آپ کی زندگی کے اندر رونا بھی پایا جاتا تھا۔ ہر چیز تھی آپ کے پاس، ہر چیز آپ کے شمائل میں تھی۔ آپ کے بستر کا بیان، جس بستر پر آپ سوتے تھے، تو ایک تو آپ کا چمڑے کا بستر تھا جس میں کھجور کی پتیاں بھری ہوئی تھی، یعنی جو ہمارے گادی بنائی جاتی ہے نا، چمڑے کے اوپر گادی اور اندر کھجور کے ٹکڑے بھرے ہوئے، یعنی کھجور کے پتوں کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ ایک تو یہ آپ کا بستر تھا۔ اسی طریقے سے ایک آپ کا ٹاٹ کا بنا ہوا بستر تھا، اس پر آپ سوتے تھے، اور ایک کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی تھی، آپ اس پر بھی سوتے تھے۔ کئی طرح کے بستر تھے آپ کے، پر آج ہمارے جیسے نرم اور دبیز یعنی بستر ان کے پاس نہیں تھے کیونکہ حالات نہیں تھے۔ پر دیکھو یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کہ اب کوئی یہ بولے کہ نہیں صاحب میں تو ٹاٹ پہ ہی سوؤں گا، اس پہ سونا ہی حرام ہے، وہ ناجائز ہے بولنا ایسا، شریعت نے ایسا نہیں حکم دیا ہے۔ میں آپ کو اللہ کے نبی کی باتیں بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس کیا کیا تھا، یہ نہیں بول رہا ہوں کہ وہی حلال ہے اس کے علاوہ صرف حرام، جو ہمارے یہاں کئی لوگ گلو کرتے ہیں، جو اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چمڑے کا بستر تھا، ٹاٹ کا بستر تھا، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی تھی جس پر آپ آرام کیا کرتے تھے۔ اور ایک آخری آج کا بیان، آپ کے جھکاؤ کا بیان، انکساری کا بیان، انکساری جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ مقام والے، مقام محمود والے، حوض کوثر والے، معراج پر جانے والے، نبیوں اور رسولوں کے سردار، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا جو مقام اللہ رب العالمین نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی آپ کے اندر بڑا جھکاؤ پایا جاتا تھا، آپ سب کے ساتھ سب جیسے بن جاتے، بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے، بڑوں کے ساتھ بڑے بن جاتے، شو کی لیس جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا خود اسے صحیح کرتے، سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے، جہاں صحابہ بیٹھتے وہیں ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتے، کبھی اپنے آپ کے لیے بڑپن پسند نہیں کیا، اپنے آپ کے لیے الگ مقام پسند نہیں کیا، سب میں سب جیسے ہمارے نبی رہا کرتے تھے۔ اور یہی آپ کے محبت کی وجہ تھی کہ آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ نہیں تھا، آپ کے اندر ایگو نہیں تھا، آپ کے اندر اپنے آپ کو بڑا ماننے والا معاملہ نہیں تھا، اسی لیے سب آپ سے محبت کرتے تھے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ جھکاؤ تھا، آپ کے اندر بہت زیادہ انکساری تھی، آپ سب میں سب جیسے بن جایا کرتے تھے، اور ہمیشہ کہا کہ میری شان میں غلو مت کرنا، میں ایک بندہ ہوں اللہ کا، مجھے اللہ کا بندہ ہی بولنا۔ آپ جھکنے والے تھے، آپ لوگوں کو عزت دینے والے تھے، آپ سب میں سب جیسے بننے والے تھے، جن چیزوں کا تذکرہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3445 اور صحیح مسلم 1813 کے اندر موجود ہے۔ کئی واقعات موجود ہے اللہ کے نبی کے جھکاؤ کے، میں اشارے کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3445، صحیح مسلم حدیث نمبر 1813، جہاں سب بیٹھتے وہیں بیٹھ جاتے، بولا مجھے اللہ کا بندہ بولو، میرے بارے میں غلو مت کرو۔ کئی جگہ آپ نے اپنی شان کے بارے میں بتایا کہ تم میرے بارے میں غلو مت کرنا، بڑے جھکنے والے، بڑے انکساری والے۔ اور آپ نے ہی تو ارشاد فرمایا تھا من تواضع للہ
رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، وہی عزت کا دینے والا ہے اور وہی ذلت کا دینے والا ہے۔ تو یقیناً اللہ کے نبی کی شان کے اندر، آپ کی ذات کے اندر بڑا جھکاؤ پایا جاتا تھا۔ یہ ہماری شمائل کی آج چوتھی کلاس تھی۔ اس کے بعد غالباً مجھے لگتا ہے کہ ایک کلاس تقریباً اور بچی ہے، 5 کلاس پر ہماری شمائل کی کلاس مکمل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔